عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے اس گاؤں اور گاؤں کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے مکرم سامعین، پردے کی اوٹ سے میری باتیں سن رہی میری ماؤں بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اور حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق سزاوار ہے، جو ہم سب کا مالک و مختار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر، خاص طور پر اس کے آخری نبی سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے کتاب و سنت کا سیدھا راستہ ہمیں دکھایا اور ہر طرح کی بدعقیدگیوں و بدعمالیوں سے بچنے پر ابھارا۔ قرآن مجید سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں دیے گئے وقت میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ کتاب و سنت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، محبت ایک فطری عمل ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ ایک انسان کو انسان ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ ایک گھر جسے ایک انسان نے بڑی محنت سے بنایا ہے، ظاہر سی بات ہے اس گھر کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ ماں باپ جو ہماری ولادت کا ذریعہ اور سبب بنے ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے بڑی پریشانیاں اور کٹھنائیاں جھیلی ہیں، ان ماں باپ سے ہمارے دلوں میں محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ ایک شخص جو کاروبار سے جڑا ہے، بڑی محنت کی ہے، اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے دنوں رات ایک کیے ہیں، اس کاروبار سے اسے محبت ہونا یقینی ہے، ہونی چاہیے۔ یاد رہے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے شریعت کی حد میں رہتے ہوئے اگر ہم اور آپ محبت کر رہے ہیں تو یہ محبت بری نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ ہماری یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے اور اس کے دین کی محبت سے کم ہوں۔ اگر ہم اور آپ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے، گھر سے، کاروبار سے، دکان مکان سے، ساری چیزوں سے محبت کرتے ہیں، کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے اگر ہماری محبت ماں باپ سے زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے کم ہے، اگر ہماری محبت بیوی اور بچوں سے زیادہ ہے، دین سے کم ہے، اگر گھر سے، کاروبار سے، تجارت سے، خاندان اور قبیلے سے ہم محبت زیادہ کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کم کرتے ہیں، تو یقین مانیے کہ ہم اور آپ خطرے میں ہیں۔
جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اسی بات کا اعلان کیا ہے، اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اعلان کرایا، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارا گھر اور خاندان، تمہارا کاروبار جس کے مات پڑ جانے کا خطرہ محسوس کرتے ہو، وہ گھر جس سے تم محبت کرتے ہو، یہ 8 چیزیں اگر تمہارے نزدیک اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر سن لو، 3 طرح کی دھمکی اللہ نے دی ہے۔ اگر ہمیں اور آپ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت دنیا اور دنیا والوں سے کرتے ہیں تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 3 طرح کی دھمکی دی۔ فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو قیامت کے دن کا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کم کرتے ہو، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے محبت زیادہ کرتے ہو تو انتظار کرو قیامت کے دن کا، ہم تمہیں بتائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر ہم اور آپ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے کم کرتے ہیں تو پھر ہم فاسق ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ اور اللہ نے کہا اللہ ایسے لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی نہیں کرتا۔ صراط مستقیم پر چلنے کی سعادت اس شخص کو مل ہی نہیں سکتی جس کے دل میں دنیا بسی ہو اور اللہ نہ بسا ہو۔ اگر ہم اور آپ کھیت میں ہیں، اذان کی آواز کھیت میں پہنچی ہے اور ہم نے اپنا کام بند کر دیا، اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو گئے، وضو کیا، پانی نہیں ہے تو تیمم کیا، یا اگر مسجد قریب ہے تو کام چھوڑ کر کے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے چل دیے، تو یقین مانیے ہمارے دل میں اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے دین کی محبت ہے۔ اور اگر اذان ہونے کے بعد کاروبار میں مصروف ہیں، دکان ہماری کھلی ہوئی ہے، ہمارے گھر شادی ہے اور ہم اس شادی میں مصروف ہیں، ہم مہمانوں کی تعظیم و تکریم میں مصروف ہیں اور مسجد سے اذان کی آواز آئی، ہم نے اسے ٹھکرا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا اور دنیا کے عمل سے محبت زیادہ کیا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کم کیا ہے اور ہم خطرے میں ہیں۔ تو حضرات گرامی یاد رہے، ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے، پھر اس کے بعد اس کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے، اور اللہ کے دین اسلام سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، اسلام کے احکام کو فالو کرنا ہے اور اسی پر عمل کی کوشش کرنی ہے، ورنہ یاد رہے خسارہ اور نقصان کے سوا کوئی چیز ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ مجھے دیے گئے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہمیت کیا ہے اور محبت رسول کا تقاضا کیا ہے، اسی پر مجھے بولنا ہے، جو منتظمین اجلاس کی جانب سے میرے حصے میں یہ موضوع آیا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو یاد رہے ہمارا ایمان مکمل اور پختہ ہے، اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت نہیں کرتے جس طرح محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ہمیں اپنے ایمان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، صحیح بخاری و مسلم ہی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں۔ دونوں حدیثوں میں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ قسم کھا کر کے کہتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص
ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل اور پختہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دوسری روایت میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص مکمل اور پختہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے بال بچوں اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ اس دل میں اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نہیں بسی ہے، دعویٰ ہم لاکھ کر لیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، چل رہے ہیں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے پاک رسول، میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں سوائے میری جان کے، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں الا من نفسی، سوائے میری جان کے۔ میری جان میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اور پھر اس کے بعد میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو آپ نے ٹوکا اور کہا عمر ابھی ایمان میں پختگی نہیں آئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے پاک رسول اب حال یہ ہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں میری جان سے بھی زیادہ، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اس دل میں آپ کی محبت بھری ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر ایمان اب مکمل ہوا ہے۔ حضرات گرامی، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اپنی جان سے محبت زیادہ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم ہو تو ان کا ایمان خطرے میں ہے، ان کا ایمان مکمل اور پختہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ اگر کھیتی باڑی سے، گھر دوار سے، بال بچوں سے محبت زیادہ کریں اور نبی سے محبت کم کریں، کیا ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے؟ ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو یاد رہے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اس دل میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھانا یہ ایمان کی تکمیل اور ایمان کی پختگی کی دلیل ہے۔ اور اگر اس دل میں آپ کی محبت کم ہے، غیروں کی محبت زیادہ ہے، تو یاد رہے یہ ایمان مکمل نہیں ہے، ہمیں اپنے اس ایمان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ دوسری بات آپ یہ جانیں، ایمان کا ایک مزہ ہوتا ہے، ایمان میں ایک مٹھاس ہوتی ہے، ایک لذت ہوتی ہے ایمان کی۔ ایمان کی اس لذت کو، ایمان کی اس مٹھاس کو، ایمان کے اس مزہ کو وہ آدمی پاتا ہے جو اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بساتا ہے۔ ایمان کا مزہ کیا ہے؟ آپ نماز پڑھیں، آپ کو مزہ آئے، آپ رکوع کریں، اٹھنے کا دل نہ کہے، آپ سجدے میں گر جائیں تو آپ کی کوشش یہ ہو کہ ہم دعا کرتے رہیں اور اللہ سنتا رہے، یہ ایمان کا مزہ ہے۔ آپ کی گردن کاٹی جا رہی ہو اور آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ ہو، یہ ایمان کا مزہ ہے۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے خوش نصیب انسان ہیں
جو ایمان کے اس مزہ کو، ایمان کی اس لذت کو محسوس کرتے ہیں، انہیں نماز پڑھتے ہوئے اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو انہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے، بلکہ انہیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ نے کسی غریب کی مدد کر دی ہے۔ آپ اور ہم اگر ایمان کا مزہ چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں ہمیں مزہ ملے، ہم رکوع و سجدہ کریں تو ہمیں اٹھنے کا دل نہ کہے، ہم اللہ کی عبادت و بندگی کریں اور ہمیں خوشی میسر ہو، تو ہمیں اس دل میں اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسانی ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کنا وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر پائی جائیں گی وہ ان تین چیزوں کی وجہ سے ایمان کا مزہ پائے گا۔ تین صفات، تین خوبیاں ایسی ہیں، تین عمل ایسے ہیں جو آدمی بھی اپنے دل میں ان اعمال کو بسا لے گا یا ان کاموں کو کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی لذت اور ایمان کے مزہ سے سرفراز فرمائے گا۔ ان میں ایک پہلی چیز، وہ شخص جس کے دل میں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھری ہوئی۔ اگر ایسا ہے تو یقین مانیے ہم اور آپ ایمان کا مزہ پائیں گے۔ نبی کی محبت ایمان کے مزہ اور ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت کے ملنے کا ذریعہ ہے۔ یہی نہیں، جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے گا، کل قیامت کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی روایت کے راوی ہیں، ایک شخص اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، آپ سے سوال کر رہا ہے متی الساعہ، اے اللہ کے پاک رسول بتائیے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی آپ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے خود ایک سوال کر لیا، ما اعددت لہا، اے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے شخص، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ قیامت آئے گی، اپنے وقت پر آئے گی، اس کا ایک وقت متعین ہے، تو نے قیامت کے دن کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اللہ کے سامنے تجھے کھڑا ہونا ہے، تجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تیرے پاس تیاری کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے پاک رسول، میرے پاس بہت زیادہ نفلی نمازیں نہیں ہیں، بہت زیادہ میں نے صدقہ و خیرات نہیں کیا ہے، بہت زیادہ عبادت و بندگی میری جھولی میں نہیں ہے، ہاں ایک چیز ہے، نفلی نمازیں نہیں ہیں، نفلی روزے نہیں ہیں، صدقہ و خیرات نہیں ہے، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں ایک چیز ہے، میں اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے اس دل میں بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تم کل انہی کے ساتھ ہوگے جن سے محبت کر رہے ہو۔ حضرات گرامی، اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس دل میں بھری ہوئی ہے، سچی محبت ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے کی ہے، تو کل قیامت کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا آپ کے ساتھ ہوگا۔ قیامت میں ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے، اس سے بڑی دولت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ سنن ترمذی کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پہ کہا، بعض اہل علم نے اس روایت پر کچھ کلام کیا ہے، کہا اے انس، اے میرے پیارے، اگر تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ بلا بغض و عناد کے، بلا دشمنی کے زندگی گزار سکتے ہو تو ضرور گزارو۔
اس طرح زندگی گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی دشمنی نہ ہو۔ اگر ایسی زندگی گزار سکتے ہو تو ضرور گزارو۔ اور اے میرے پیارے سنو، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، کسی سے دشمنی اور حسد کے بغیر زندگی گزارنا یہ میرا طریقہ ہے۔ حسد، بغض، عناد اور دشمنی کے بغیر زندگی گزارنا یہ تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، جس نے میری سنت سے محبت کیا، جس نے میرے طریقے سے محبت کیا، جس نے میری راہ کو اختیار کیا، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرات گرامی، فیصلہ آپ کیجئے۔ اگر ہمارے اور آپ کے دل میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جس محبت کے لیے ہمیں اور آپ کو کہا گیا ہے، اگر وہی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دل میں ہے تو یقین مانیے یہ محبت دنیا کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے، اور کل قیامت کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا۔ آپ کے ساتھ وہ آدمی جنت میں ہوگا جو آپ سے سچی محبت کر رہا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے پاک رسول، جب میں کھیت میں ہوتا ہوں، اپنے باغیچے میں ہوتا ہوں اور مجھے آپ کی یاد آ جاتی ہے تو میں رہ نہیں پاتا، اپنا کام چھوڑ کر کے، اپنی دکان چھوڑ کر کے، اپنا عمل چھوڑ کر کے بھاگا ہوا آتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں اور میرے دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا بھی انتقال ہو جائے گا، آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا، آپ اللہ کے چہیتے نبی، آپ جنت کے اعلیٰ مقام پر اعلیٰ درجے میں ہوں گے، اور میں آپ کا ادنا امتی، میں آپ سے مقام و مرتبے میں بہت نیچے ہوں گا، وہاں آپ کو کیسے دیکھوں گا، یہ خیال آتا ہے تو میں رونے لگتا ہوں۔ دنیا میں آپ کا خیال آیا، آپ کی یاد آئی، دوڑا بھاگا آیا، آپ کو دیکھ لیا، لیکن کل قیامت کے میدان میں جب فرق مراتب ہوں گے، آپ بہت اونچائی پر بہت اعلیٰ درجے میں ہوں گے جنت کے، اور آپ کا یہ ادنا امتی آپ سے بہت مقام میں کمتر ہوگا، وہاں آپ کو کیسے دیکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ قرآن میں اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے دنیا میں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے دنیا میں، کل قیامت کے میدان میں یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہوگا، یعنی نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور یہ سب سے بڑی رفاقت اور سب سے بڑی دوستی ہوگی۔ حضرات گرامی، ان تمام حدیثوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر ہم نے اپنے دلوں میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسایا ہے، جس طرح آپ سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر ہم نے اسی طرح محبت کی ہے تو دنیا بھی ہماری بن رہی ہے، اور کل قیامت کے میدان میں بھی ہم کامیاب اور کامران ہوں گے، عزت ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا، جنت ملے گی، اور جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا۔ اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرات گرامی، حدیثیں بہت ہیں، میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کی محبت کی ایک جھلک دکھاتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں یہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔
उर्वा इब्न मसूद सकफी मक्का से मदीना आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे, देखा आपके सहाबा का तामुल आपके साथ क्या है, देख करके मक्का गए हैं। मक्का के सारे सरदार जमा हैं, भीड़ लगी हुई है। मदीना से लौट करके उर्वा इब्न मसूद सकफी गए हैं और जाकर के जो बयान दिया है, तमाम सहाबे किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करते थे, आप अंदाजा कीजिए। कहा, मक्का वालों सुनो, मैंने कैसरो किसरा का दरबार देखा है, रूम और ईरान के बादशाहों के दरबार में मैं गया हूँ। जो मोहब्बत सहाबे किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं, वो मोहब्बत न रूम के दरबार में दिखी, न ईरान के बादशाह के सामने मैंने देखा है। अल्लाह की कसम, आप थूकते हैं, आपकी नाक से निकलता है, कोई चीज निकलती है तो वो जमीन पर नहीं, किसी सहाबी के हाथ पर गिरती है और वो उसे अपने चेहरे और हाथ पर मल लेते हैं। आप वजू करते हैं तो वजू का पानी जमीन पे नहीं गिरता, हथेलियां धुल रहे हैं कि आपकी हथेलियों से गिरने वाला पानी किसी के हाथ पे गिरता है और वो अपने चेहरे और अपने जिस्म पर मल लेने को शहादत समझते हैं। ये मोहब्बत मुझे कहीं किसी दरबार में, किसी बादशाह के दरबार में नहीं मिली। ये मोहब्बत थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके असहाब की। आप जब तकरीर करते, वाज़ो नसीहत की कोई बात कहते, हदीस में आता है अदब और एहतराम का ये हाल होता था कि गोया की सहाबे किराम के सरों पे परिंदे बैठे हैं, चिड़िया बैठी है। इस कदर मुतमईन संजीदगी से बैठे हुए होते थे, बिना हरकत किए हुए, कि गोया कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हैं, हरकत करने से उड़ जाएंगे। तो हजरात गिरामी, बतौर नमूना ये जो हदीस मैंने पेश की है, तमाम सहाबे किराम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हद दर्जा मोहब्बत करते थे। हिजरत का सफर है, अल्लाह का हुक्म आ गया है कि नबी आप मक्का छोड़ करके मदीना चले जाइए। बहुत सताया मक्का वालों ने, बड़ा परेशान किया, आपका रहना दूभर हो गया है मक्का में। इजाजत आ गई आसमान से कि नबी अब आप मक्का छोड़ करके मदीना चले जाइए। आपने अपने यार हजरत अबू बकर सिद्दीक को लिया, एक रास्ता बताने वाले को लिया है, और मक्का से मदीना की तरफ आपने रास्ते सफर बांध दिया, जा रहे हैं मदीना की तरफ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते में चलते हुए कभी आपके आगे चलते हैं, कुछ देर के बाद पीछे आ जाते हैं, पीछे चलने लगते हैं, थोड़ी देर के बाद आपके दाएं चलने लगते हैं और कुछ देर के बाद आपके बाएं चलने लगते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर ये कौन सी चाल है, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। खा अल्लाह के पाक रसूल, जब मुझे ये ख्याल आता है कि कहीं दुश्मन आगे से आकर के ना आप पर हमला कर दे तो मैं आगे आ जाता हूँ। जो तीर लगे, जो तलवार लगे, वो अबू बकर के सीने पे लगे, आप महफूज रहे। जब मुझे ये लगता है कि कहीं दुश्मन आकर के पीछे से ना हमला कर दे तो मैं पीछे आ जाता हूँ। वो पीठ किस काम की जो अपने नबी को बचा न सके। जब मुझे लगता है कि तीर और तलवार दाएं जानिब से ना आकर के आपको लग जाए तो मैं आपके दाएं आ जाता हूँ। और जब मुझे एहसास होता है कि कहीं दुश्मन बाएं जानिब से ना आकर के आप पर हमला कर दे तो मैं बाएं हो जाता हूँ। जो जख्म लगे, जो तीर लगे, जो तलवार लगे, जो चोट आए, जो परेशानी पहुंचे, वो अबू बकर को
کو پہنچے، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ یہ محبت ہے، اپنی جان سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی چوٹ آئی، ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے جبل رومات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو بٹھایا تھا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں۔ ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں نے جنگ جیت لیا، کافر پیٹ پھیر کر کے بھاگا، مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے چھوڑے ہوئے مال کو وہ لینے لگے۔ ادھر جبل رومات پر بیٹھے ہوئے 50 تیر اندازوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا تھا یہ اس وجہ سے تھا۔ بہرکیف 10-12 لوگ وہاں بچے اور تمام صحابہ کرام چلے آئے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر کے اسی جبل رومات کی جانب سے آئے اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی آواز لگائی۔ پیچھے سے خالد ابن ولید اور ان کے ساتھی اور آگے سے جو کافر بھاگ رہے تھے وہ بھی پلٹ آئے، مسلمان درمیان میں ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی چوٹیں آئی، آپ کے دانت ٹوٹ گئے، بہت پہاڑ کے دامن میں جا کر کے آپ کو پناہ لینی پڑی۔ اس موقع پر جب چاروں طرف سے تیریں برسائی جا رہی ہیں، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے، آپ کو اپنے پیچھے کر لیا ہے اور ہر آنے والی تیر کو، ہر آنے والے نیزے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے روک رہے ہیں۔ روایت میں ہے اتنے زخم لگے ان کے ہاتھوں پر کہ یہ دونوں ہاتھ شل ہو گئے، اٹھ نہیں پا رہے تھے، دونوں ہاتھ اٹھ نہیں رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ سے ذرا چہرہ ہٹا کر کے منظر دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے پاک رسول آپ جھانکیے نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر، کوئی نیزہ آئے اور آپ کو لگ جائے۔ نہری دون نہری، اے اللہ کے پاک رسول یہ سینہ آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہے، جب تک اس جسم میں جان ہے کوئی تیر، کوئی نیزہ آپ تک پہنچ نہیں سکتا۔ حضرات گرامی، اپنی جان سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انہوں نے کی۔ غزوہ بدر میں چھوٹے چھوٹے 2 بچے آئے ہیں، ہمارے نوجوان ساتھی سنا یہ ہے کہ ابو جہل نبی کے شان میں گستاخیاں کرتا ہے، میدان میں چلے آئے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں چچا بتائیے ابو جہل کون ہے، کیا کرو گے؟ سنا ہے نبی کو گالی دیا کرتا ہے، دیکھیں گے۔ دنیا میں وہ شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرتا ہو اسے جینے کا حق نہیں۔ مشہور قصہ ہے، آپ نے بارہا پڑھا ہوگا، ہماری مائیں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، ایک قصہ سنیے۔ ایک غزوے میں یہ خبر مدینہ میں کسی ذریعے سے پہنچ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ایک عورت حواس باختہ ہو کر کے مدینہ سے گھر سے باہر آئی ہیں، مدینہ میں داخل ہونے کا جو راستہ ہے وہاں کھڑی ہو گئی ہیں، ہر آنے والے سے پوچھ رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ کسی آنے والے نے بتایا تمہارے والد کو قتل کر دیا گیا۔ ایک اور آنے والے نے کہا آپ کے شوہر کو مار دیا گیا۔ ایک اور آنے والے نے خبر دی ہے
تمہارے بھائی شہید کر دیے گئے ہیں، وہ عورت کھڑی ہے، کوئی رنج کوئی غم نہیں ہے۔ جب ایک آنے والے نے یہ بتایا کہ اللہ کے پاک رسول زندہ و سلامت ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے، تو اس عورت نے کہا کل مصیبت بعدک جلل، اب تو ہر مصیبت ہلکی ہے۔ باپ مار دیا گیا ہے، شوہر مار دیا گیا، بیٹے قتل کر دیے گئے، ان کا کوئی خیال نہیں ہے، نہ بھائی کا نہ شوہر کا نہ بیٹوں کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں، لبوں پر یہ سوال آیا۔ یہ محبت ہے۔ پورا گھر اجڑ گیا ہے، مگر اگر نبی سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ یہ محبت ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی ہر مومن اور مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، صدقہ کا، زکوٰۃ کے لیے مال خرچ کرنے کے لیے اعلان کیا ہے۔ ایک ضرورت صحابہ کرام کے سامنے رکھی ہے۔ ان دنوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال زیادہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ آج حضرت ابو بکر کو پچھاڑنے کا بڑا اچھا موقع ہے۔ گھر کے سارے سامان کے دو حصے کیے، ایک حصہ اپنے گھر رکھا اور دوسرا حصہ لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی، پوچھا عمر اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا مثلک، اللہ کے پاک رسول جتنا لایا ہوں اتنا چھوڑ آیا ہوں۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر سے مال لیے ہوئے، گٹھری لیے ہوئے پہنچے ہیں۔ اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے پاک رسول گھر میں جو تھا وہ لے آیا ہوں، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ گھر میں جو تھا سب لے آیا ہوں، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اللہ کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ محبت ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت صحابہ کرام نے کی ہے، اس کا وسر عشیر بھی آج ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرے میں دکھتا نہیں۔ آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو مانا جائے کہ آپ رسول اللہ ہیں، اللہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا درجہ دیتا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اس عقیدے کا اگر کوئی حامل ہے تو وہ نبی سے محبت کرنے والا نہیں بلکہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے۔ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ کے امتیازات ہیں، آپ کی خصوصیات ہیں، لیکن ان امتیازات اور خصوصیات کے ہوتے ہوئے بھی آپ انسان ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، آپ اللہ نہیں ہیں، آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم کیا جائے۔ جو بھی آپ نے کہا ہے، جو بھی شریعت آپ نے ہمارے سامنے پیش کی ہے، جو راستہ آپ نے دکھایا ہے، وہی راستہ جنت کا راستہ ہے، وہی شریعت اصل ہے، وہی دین ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کی طرف جانے والا کبھی کامیاب ہونے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، آپ کا قول و کردار آ جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، آپ نے اس عمل کے کرنے کا حکم دیا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے لازمی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اس کے خلاف کسی کی بھی بات آ جائے، اس بات کی کوئی حیثیت
نہیں ہوئی، چاہے وہ بات کسی امام کی ہو، چاہے وہ بات کسی پیر کی ہو، کسی ولی کی ہو، کسی بزرگ کی ہو، کسی کی بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے آپ کے قول و فعل کے ہوتے ہوئے کسی کی بات، کسی کے قول، کسی کے فعل کو کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے جب یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے، جبکہ آپ کے والد تو دوسری بات کہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے یا یہ عمل کیا ہے، وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے ایسا کہا ہے۔ حضرات گرامی، اگر نبی کی بات کے مقابلے میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی بات آ جائے تو ان کی بات بھی تسلیم نہیں کی جائے گی، چاہے جائے کہ دوسرے کوئی اور ہو۔ تو آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو سب سے مقدم رکھنا ہے، آپ کی بات کو سب سے مقدم رکھنا ہے۔ کیا محبت کا یہ تقاضا ہمارے سماج و معاشرے میں پایا جاتا ہے؟ نبی کی حدیث ہمارے سامنے ہے، مگر اس پر عمل اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے امام کے فتوے سے ٹکرا رہی ہے۔ اس حدیث کا یہ مفہوم ہوگا، تعویلیں کی جاتی ہیں، توجیحات پیش کی جاتی ہے، حدیث کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا جاتا ہے، اس لیے کہ حدیث رسول امام وقت کے فتوے سے ٹکرا رہی ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، نہ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ آپ کی محبت نہیں، آپ سے عداوت۔ آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنت کی اتباع کی جائے، عبادت میں، معاملات میں، زندگی کے تمام شعبوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا جائے۔ آپ نے جس طرح نماز پڑھی ہے اسی طرح نماز پڑھی جائے، آپ نے جس طرح حج کیا ہے اسی طرح حج کیا جائے، آپ نے جس طرح شادی بیاہ کیا ہے اسی طرح شادی بیاہ کیا جائے، آپ نے جس طرح کاروبار کیا ہے اسی طرح کاروبار کیا جائے، زندگی کا ہر عمل اسی طریقے پر کیا جائے جس طریقے پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا محبت کا یہ تقاضا ہمارے اور آپ کے ہاں پایا جا رہا ہے؟ کیا ہماری نمازیں اسی طرح ہے جس طرح ہمارے نبی پڑھتے تھے؟ کیا ہمارے عقائد اسی طرح ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا؟ کیا شادی بیاہ کا وہی طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے جو ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ کیا ہمارے چہروں پہ داڑھیاں ہیں؟ کیا ہمارے پاجامے ٹخنے سے اوپر ہیں؟ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو زبان سے محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے، بڑی گاڑیوں کو لے کر کے پورا راستہ جام کیے ہوئے ہیں، نماز ظہر کے لیے اذان ہو چکی ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں، پائجامہ ٹخنے سے نیچے ہے، کسی بھی طرح چہرے مہرے سے مسلمان نہیں لگ رہے ہیں، پورا راستہ جام کر کے آنے والوں کو تکلیف، آنے جانے والوں کو تکلیف دینے والا، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب چھوڑ دینے والا چیخ رہا ہے سرکار کی آمد مرحبا۔ ایسے مرحبا کے نعروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ثابت ہونے والی ہرگز نہیں ہے۔ نبی کی محبت یہ ہے کہ راستے سے آنے جانے والوں کو راستہ خالی کر کے انہیں آرام پہنچایا جائے، انہیں تکلیف نہ دی جائے، اپنی زبان سے، اپنے نعروں سے انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، نماز ظہر کے وقت نماز ظہر ادا کی جائے، نماز چھوڑ کر کے مرحبا کے نعرے آپ لگاتے رہے اور آپ فضاؤں میں وہ نعرے گونجتے رہے، ایسے نعروں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنت کی اتباع کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، جوتا پہنے ہوئے ہیں، آپ کے پیچھے صحابہ کرام جوتا پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، درمیانے صلاۃ نماز پڑھتے ہوئے ہی آپ نے جوتا نکال دیا اور اپنے بائیں جانب رکھ لیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا
तो उन्होंने भी जूते निकाल दिए, निकाल करके वो भी अपने दोनों पैरों के दरमियान रख लिए। नमाज खत्म हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मा हमलकुम अला इल्काए निआलिकुम, सहाबे किराम तुम्हें जूता निकालने पर किस चीज ने आमादा किया, तुमने जूते क्यों निकाल दिए? कालू राइनाका अलकैता नअलैका फअलकैना निआलना, अल्लाह के पाक रसूल हमने देखा कि आपने अपने जूते निकाल दिए, हमने भी अपने जूते निकाल दिए। आप जूता पहन करके नमाज पढ़ोगे, जूता पहन के पढ़ेंगे, आप जूता निकाल के नमाज पढ़ोगे, जूता निकाल के पढ़ेंगे, इसमें पूछने की बात क्या है? ये इत्तिबाए सुन्नत है। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना में अपने चचा लोगों को शराब पिला रहे हैं। शराब की हुर्मत अभी नाजिल नहीं हुई है, कोई गिलास हाथ में लिए है, किसी का एक दो घूंट हो चुका है, किसी को अभी मिलने वाला है। इतने में मदीना की गलियों में ऐलान होने लगा अल्लाह ने शराब को हराम करार दे दिया है। हजरत गिरामी सुन्नत की इत्तिबा देखिए, ऐलान हुआ अल्लाह और उसके रसूल शराब की हुर्मत का ऐलान कर रहे हैं। जिसके हाथ में गिलास जहां था वही रह गया, ये नहीं सोचा मौका आखिरी है एक बार चढ़ा ले। बहुत सारे लोगों से जब कहा जाता है बीड़ी छोड़ दीजिए, गुटखा छोड़ दीजिए, तंबाकू छोड़ दीजिए, कहते हैं कि रमजान आएगा तो छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं। गिलास जहां है वहीं रुक गया है। नमाज पढ़िए, मुल्ला साहब जुमा से शुरू करेंगे। आपको इस बात पर यकीन है कि आप जुमा तक रहेंगे? क्या आपको यह मालूम है कि आप रमजान पा लेंगे और उस वक्त आप तंबाकू छोड़ेंगे? मोहब्बत रसूल का तकाजा ये नहीं है। आपकी सुन्नत, आपका तरीका आ गया, आप आमन्ना व सद्दक़ना कहिए और उस पर अमल कीजिए, आप पर दरूद भेजिए, आपकी इज्जत की जाए, ये सारे मोहब्बत रसूल के तकाजे हैं। बहरहाल दिए गए वक्त में मैंने किताब सुन्नत की रोशनी में मोहब्बत रसूल और उसके तकाजे के मौजू पर कुछ बातें अर्ज की हैं। दुआ अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको भी इन कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हम सब के दिलों में अपनी मोहब्बत और अपने रसूल की मोहब्बत और अपने दीन की मोहब्बत जितनी होनी चाहिए अल्लाह उतनी मोहब्बत हमारे सीनों में भर दे। मौला करीम हमें उसी तरह ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जिस तरह ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा तेरे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हर तरह की बिदात से, हर तरह की खुराफात से, हर तरह के गलत कामों से अल्लाह हम सबको बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।